السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس کو غور سے سنیں اور اللہ کے واسطے یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر آپ لوگ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ آج کے ٹائم پہ جو ہمارا جو دیش ہے انڈیا، یعنی کہ بھارت، یعنی کہ ہندوستان، یہ ہمارے جو الحمدللہ بہت اچھا پیارا جو دیش ہے، اس میں یہ جو 15 دن سے یہ دنگے فساد، ایک دوسرے کے جو دھرم ہے اس کو الٹا سیدھا کہنا، گالیاں دینا، نیچا دکھانا، آپس میں دوری پیدا کرنا، نفرت پھیلانا اور یہاں تک کہ دنگے تک کی نوبت آ جانا، یہ بہت غلط چیز ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا اللہ ہے، جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے کیا تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جو ہمارا اسلام ہے، اسلام کا معنی ہی شانتی ہوتا ہے، تو جو لوگ اشانتی پھیلا رہے ہیں ہم اس کا جواب شانتی سے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو یہ حدیث ہے اس کو غور سے سنیے، پھر میں اپنی آگے کی بات اسٹارٹ کرتا ہوں۔ عطا نے ابو صالح الزیات سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ اس دن فحش گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت کے دن روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، وہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2706۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیے جو یہ حدیث ہے اس میں صاف جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ کیا بتائی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ وہ جو بندہ رکھتا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور روزے کی حالت میں ہمیں الٹی سیدھی باتیں، گالی گلوچ یا جو اشلیل باتیں ہیں، ٹھیک ہے، فحش باتیں ہیں، وہ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو اکساتا ہے جھگڑے فساد کے لیے تو آپ کو اس سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ جو ہمارا جو دین اسلام ہے، اسلام عربی میں کہتے ہیں، اگر آپ اس کا جو ارتھ ہے، اگر آپ اس کو ہندی میں لیں گے تو اسلام کا معنی ہے شانتی، تو ہمیں اشانتی کا جواب ہمیں شانتی سے دینا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ ویڈیو ایسے دیکھے جس میں جو ہمارا دیش جو الحمدللہ اتنا اچھا تھا، جس میں بھائی چارہ تھا، اس میں کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہنے والے لوگ وہ فائرنگ کر رہے ہیں، وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ حجاب پہن کے وہ پتھراؤ کر رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ پہلے کس نے کیا، کیا یہ میرے بھائی جواب میں کسی نے کیا یا جیسے کیا، لیکن آخر کیا تو نا۔ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے کی حالت میں آپ کو جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ تو رمضان کے لیے، عام دنوں میں بھی جھگڑا ہم کو نہیں کرنا ہے، تو الحمدللہ رمضان ایسے اتنے اچھے پاک اور الحمدللہ جو پاون جو پوتر جو مہینہ ہے، اس میں ہم ہنسا کا جواب کیا ہم ہنسا سے دیں گے؟ ارے اگر کچھ اساماجک تتو ہیں، وہ کسی دھارمک بھائی وہ جلوس میں اگر وہ کسی راجنیتی کے تحت اگر وہ آپ کو اکسا رہے ہیں، آپ کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں، آپ کے خلاف زہریلی باتیں کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ اپنا آپا کھو کے کیا ان کے اوپر حملہ کر دو گے، ان پہ پتھراؤ کر دو گے؟
ان پہ گولیاں چلا دو گے، اس کے بعد پھر جیل بھی آپ ہی جاؤ گے، اور جو میڈیا ہے وہ میڈیا آپ کو ہی بدنام کرے گا۔ تو اس کا جو بچنے کا راستہ ہے وہ ہماری حدیث میں ہے، وہ ہمارے دین اسلام میں ہے، جو شانتی کا مذہب ہے، کہ اگر کوئی آپ کو اکساتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے تو آپ اس سے کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، تمہیں جو بھی کہنا ہے، تمہیں میرے بھائی الٹا سیدھا گالی دینا ہے، تم کو میرے بھائی کچھ بھی بکنا ہے، کوئی بھجن کے نام سے الٹی سیدھی ہماری توہین کرنا ہے، ہم کو ذلیل کرنا ہے، آپ بے شک کرو بھائی، ہم روزے سے ہیں، ہم صبر کریں گے۔ یہ دھیر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب لوگ کہیں گے مجھ سے، ارے ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تم تو سالے نامرد ہو، تمہاری تو پھٹی، بھائی کچھ نہیں، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہم کو دینا ہی نہیں ہے، اگر وہ اینٹ پھینکے یا پتھر پھینکے ہمیں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روزے دار ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور روزہ رکھ کے یا عام حالت میں بھی ہم جھگڑا کرنے سے ہم کو بچنا ہے۔ تو حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا، اور جو یہ چال ہے، یہ ان کی چال جو ہے وہ فیل ہو جائے گی۔ تو حدیث پہ عمل کیجئے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں دے گا۔ اور جو لوگ پریشان کر رہے ہیں روزے داروں کو، اگر وہ جو اساماجک جو لوگ ہیں، تتو ہیں، اگر وہ کسی اپنے وہ دھارمک جو جلوس ہے اس کی آڑ میں اگر کسی دوسرے جو ماننے والے جو لوگ ہیں دھرم کے، اگر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، تو اس کا حساب ایک شت ایشور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے گا، ان کو اس دنیا میں ہی ذلیل اور برباد کر دے گا۔ تو آپ لوگ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ سماج میں ایکتا بنائیے، محبت بنائیے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیجیے، بلکہ اینٹ کا جواب پیار اور محبت سے دیجیے، اپنے پن سے دیجیے۔ اتنے سالوں سے جو ہمارا دیش ہے، بھارت میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ساری جاتیوں کے لوگ، سارے دھرموں کے لوگ، سارے فرقوں کے لوگ آپس میں جو اختلاف ہے، جو بھنتا ہے، اس کے باوجود ہم ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ جو پیٹرن ہے وہ دیکھیے، پچھلے 15 دنوں سے یہ سارے دیش میں ہو رہا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو اپنے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو جو شانتی کا آپ کا دھرم ہے، جو دھیر کا دھرم ہے، جو صبر کا دھرم ہے، جو امن کا دھرم ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے۔ کیا کہا کہ روزے کے حالات میں فحش ہمیں باتیں نہیں کرنا ہے، اشلیل باتیں نہیں کرنا ہے، گالی گلوج نہیں کرنا ہے، جھوٹ مکاری نہیں کرنا ہے۔ یہ روزہ ہمارے لیے ایک طریقے کی ایک وہ ہے، ٹریننگ ہے۔ یہ 30 دن ٹریننگ کریں گے تو پورے سال ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کو کوئی جھگڑے کے لیے اکسائے تو آپ جھگڑا مت کرو، اس سے کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ 30 دن کی ٹریننگ ہے، یہ ہمیں پورے سال اس کو اپلائی کرنا ہے، کہ پورے سال اگر کوئی بھی ہم کو اکسائے جھگڑے فساد کے لیے تو آپ کو صبر کرنا ہے، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پہ کوئی ظلم ہو، کوئی زیادتی ہو، تو بھائی قانون ہے، پولیس ہے، سنویدھان ہے، کورٹ ہے، آپ اس کا سہارا لیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر ناانصافی ہو بھی جاتی ہے دنیا میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آخرت میں انصاف کرے گا، لیکن آپ کو یہ پتھر بازی نہیں کرنی ہے، آپ کو کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے۔ جان وہاں سے بھی جاتی ہے تو بھی دکھ ہوتا ہے، اور یہاں سے جاتی ہے تو بھی دکھ ہوتا ہے، اس سے ہمارے دیش کا جو نام ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ایسا نہ کریں، جو قرآن ہے اور جو سنویدھان ہے دونوں کو پڑھیں اور دونوں پہ عمل کریں۔ دونوں میں جو ہنسا ہے، وائلنس ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ آپ قانون کے دائرے میں رہ کے جو بھی آپ کو پریشانی ہے آپ اس کا سمادھان لیں، اور جو یہ حدیث ہے اس پہ عمل کریں۔ میرا کام تھا سمجھانا۔ باقی بھائی جو میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھے، میں نے دونوں طرف کے ویڈیو دیکھے، ایسا نہیں ہے ایک طرفہ، لیکن جو دوسری طرف کے ویڈیو ہیں مجھے ان سے کچھ نہیں لینا دینا ہے۔
میں ان کو کیا کہوں؟ میں تو ان سے اتنے کہوں گا بھائی کہ جو دھرم ہے وہ یہ نہیں سکھاتا کہ کسی مسجد پہ جا کے ہم اپنا جو وہ جھنڈا اس کو ٹانگ دیں، یا ہم مطلب کوئی بھجن میں اس طریقے کی باتیں بجائیں جو کسی کا اپمان کرے، کسی کو بے عزت کرے، یا مطلب کسی کو اکسائے. تو ان کو تو میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ اپنا جانے. لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں مسلمان، کہ آپ تو ایسا نہ کریں. اگر کوئی جھگڑے کے لیے آپ کو اکسائے تو آپ اس سے کہیے کہ میں روزے سے ہوں. اور یہ روزے کی حالت میں نہیں ہے کہ بس رمضان تک ہم صبر کر رہے ہیں، پھر رمضان ہونے کے بعد پھر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. نہیں، یہ جو خالی 30 دن کی ٹریننگ ہے، اس کو پورے سال ہم کو اپنانا ہے. تو پورے سال اگر آپ کو کوئی بھی یہ دھرم کے نام سے یا مسلک کے نام سے یا فرقے کے نام سے اگر آپ کو جھگڑے کے لیے اکسائے تو آپ کو صبر کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وائلنس کرتے ہیں، جو ہنسا کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا. تو جو صبر سے کام لیتے ہیں، دھیرے سے کام لیتے ہیں، جو دھیروان ہیں، جو صابر ہیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو ایک شت ایشور جو اللہ ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ہنسا کرنے والوں کے ساتھ وہ بالکل نہیں ہے. تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھیے، کسی کی بھی، چاہے وہ مولوی کی راجنیتی ہو، چاہے سادھو کی راجنیتی ہو، چاہے کوئی کی راجنیتی ہو، کسی کے چکر میں نہ آئیے. ٹھیک؟ صحیح جو اسلام دھرم ہے شانتی کا، اس پہ عمل کیجئے، سب انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر سے انشاءاللہ ہمارے دیش میں جو بھائی چارہ ہے، امن ہے، وہ قائم انشاءاللہ ہوگا. تو کسی کے بھی اکساوے میں، بہکاوے میں نہ آئیے، اچھے سے عبادت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اپنے دیش کے لیے، اپنے ہندو بھائیوں کے لیے، اپنے سکھ بھائیوں کے لیے، اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے، اور اپنی امت کے لیے. سب کے لیے دعا کیجئے کہ سارے حالات اچھے ہو جائے، دیش ہمارا انشاءاللہ ایک دم اچھا ہو جائے، خوشحال ہو جائے، وکاس ہو. اور جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ چال باز ہیں، جو لوگ اس طریقے کی حرکت کر کے ایک دوسرے کو بھائی وہ لڑوا رہے ہیں، ان کی چال کو دونوں لوگ سمجھیں. اگر دونوں لوگ اگر وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو میں اپنے کم از کم جو امت کے بھائی ہیں مسلمان، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تو سمجھیے، آپ تو صبر کیجئے، سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. صبر وہ ہر چیز کا علاج ہے. ہاں، اگر کوئی آپ کے گھروں پہ، مکانوں پہ، دکانوں پہ، آپ کی عورتوں پہ، بچوں پہ، ماؤں پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے قانون ہے، سنویدھان ہے، پولیس ہے، آپ ان کا سہارا لیں. اور اگر مان لیجیے ان کی طرف سے بھی اگر ناانصافی ہو جاتی ہے تو صبر کیجئے، اللہ حساب کرے گا. لیکن آپ کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. اور ایک کی غلطی کی وجہ سے اتنا دھیان رکھیے گا کہ کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے پوری جو قوم ہے نا، اس کو خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے. ایک کی غلطی کی سزا وہ پوری قوم کو ملتی ہے. تو ایسا مت کیجئے. دین اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس پہ خاص طور سے عمل کیجئے. تو انشاءاللہ جو دیش میں جو دنگے فساد ہو رہے ہیں انشاءاللہ ایک دم بند ہو جائیں گے. کوئی بھی آپ کو جھگڑے کے لیے اکسائے، کتنا ہی کیوں نہ اکسائے، آپ بالکل صبر کیجئے. قانون کا میرے بھائی سپورٹ لیجئے، پولیس کا سپورٹ لیجئے، جو سرکار ہے اس کا سپورٹ لیجئے. انشاءاللہ اللہ کی مدد غیب سے ضرور آئے گی. اور جو وائلنس ہے، جو ہنسا ہے، جو مار پیٹ ہے، جو پتھر بازی ہے، جو گولی بازی ہے، ان کے چکر میں پڑ کے اپنے اور اپنی فیملی کی زندگی برباد مت کیجئے. پولیس، تھانہ، کورٹ، کچہری، اسی میں الجھ کے آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وقت اور حالات اس سمے ایسے ہیں کہ صبر کرنا ہے. تو صبر کیجئے. کوئی بھی الٹے سیدھے کام کر کے دین اسلام کو بدنام ہونے کا موقع مت دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ہمارا دیش ہے اس میں امن اور شانتی قائم کرے اور بھائی چارہ قائم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔